سبحي نفسي وصلي عند سطر العاديات. حدیث سورۃ الاعراف آیت نمبر 106. قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین. ہاں جی کریں جی. فرعون کہنے لگا ان کنت جئت بآیۃ، فأت بها ان کنت من الصادقین. شروع کریں. جی کنتا یہ کھانا سے فعل واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. جی جی بالکل ٹھیک. ان شرطیہ ہے کیونکہ اس کے بعد فعل ماضی ہے. فعل ماضی کبھی چینج نہیں ہوتا، اس کی ایک ہی فارم ہوتی ہے، وہ فکس ہوتا ہے. جسٹ لائک مبنی آف دا اسم، جیسے اسم میں مبنی چینج نہیں ہوتا، لیکن چونکہ مبنی جو ہے اسم کی اصطلاح ہے، میں اس کو فعل میں نہیں لایا کرتا. بعض کتابیں اس کو لکھ دیتی ہیں کہ یہ مبنی ہے، اس سے پھر کنفیوژن ہوتا ہے. تو جیسے اسم میں مبنی ہوتا ہے وہ اپنی شکل نہیں بدلتا. ہاذا 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 رفع نصب جر میں، ذالکا 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 کنتا. اسی طرح یہ ماضی جو ہے یہ فکس ہوتا ہے، یہ اپنی فارم نہیں بدلتا. جبکہ مضارع جو ہے وہ آپ کو 5 شکلوں میں ملتا ہے. کون کون سی؟ احد، چلو وہ ایک کیٹیگری ہے، مضارع معروف اور مضارع مجہول. ہاں جی ماشاءاللہ. مضارع نارمل، اسٹینڈرڈ مضارع، خفیف مضارع، اخف مضارع، دین ثقیل مضارع اینڈ اثقل مضارع. ٹھیک ہے نا. جو دوسری اصطلاحات ہے اس کے لیے مضارع خفیف کو مضارع منصوب کہہ دیتے ہیں، جو کہنا نہیں چاہیے، وہ اسم خام کو خام کو کنفیوز کرتے ہیں. وہ جو ایک بات پہلے دن آپ کو بتائی تھی کہ زبر زیر پیش اعراب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ کنفیوژن موجود ہے اس اصطلاح کے اندر کہ جب اسے منصوب کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ زبر کو نصب سے کنفیوز کر رہے ہیں. تو فتح دمہ فتح کسرہ از سم تھنگ ڈفرینٹ، یہ واؤلز ہیں. اور رفع نصب جر جو ہے وہ حالت اعراب ہے. ٹھیک ہے جی. تو ان کنتا، ان کے بعد چونکہ ماضی آ گیا تو کنتا کنتا ہی رہنا ہے، کیونکہ ماضی آ گیا، ماضی نے چینج نہیں ہونا. اب کیا ہے؟ جیتا، یہ بھی پھر ماضی کا صیغہ ہے، اس نے بھی چینج نہیں ہونا. جا جا آ جاؤ جات جاتا جینا. جیتا جی تم آ جی تم، یہ دیکھیے جیتا، جیتی جی تم آ جی تنا جی تو جینا. اچھا کئی دفعہ پھر آپ کو بتایا ہے کہ آنا کی عربی کیا ہے؟ آنا، عطا عطا یاتی یا جا یجیو. اور اگر لانا ہو تو کیا ہے؟ ان دونوں کے بعد با کا حرف آتا ہے، محاورہ بن جاتا ہے. جیسے ٹیک آف، ٹیک آن، پٹ آن، پٹ آف. اسی طرح محاورہ جب ہے تو اس کا ترجمہ بدل جاتا ہے. تو جا بھی کیا ہے؟ لانا. قال ان کنت جیتا بھی کیا؟ آیتن. اگر تو کوئی نشانی لایا ہے تو فاتح بھی آ، تو پھر اس کو لا. ٹھیک ہے نا. یہاں پر وہی ابھی جو میں نے 2 ورب آپ کو گنائے ہیں، جا یجیو اور عطا یاتی. تو یہاں پر جو ہے وہ جا آیا ہے اور آگے جو ہے وہ کیا ہے؟ آتا یاتی، یاتی آ گیا، عطا یاتی. ٹھیک ہے نا. اب یاتی سے کون بنا کے دکھائے گا؟ یہ فعل امر کیسے بنا؟ ہاں جی ادھر سے، اس شیشے کے پیچھے سے کون ہمت کرے گا؟ خواتین کی طرف سے
فاتی بہا کیسے بن گیا؟ ہاں جی پروفیسر، نہ آتا یاتی نہیں، عطا یاتی. دیکھیں نا، یہ دیکھیے، یہ ہو گیا ماضی عطا، اور یہ ہو گیا اس کا مضارع یاتی. اس کا خفیف کیا ہوا؟ اس کا حاضر کا صیغہ لے لیں پہلے. یہ تو غائب کا صیغہ ہے نا، واحد مذکر غائب، واحد مذکر حاضر لے لیں، وہ کیا ہو جائے گا؟ تاتی. اس کا خفیف بنائیں، تاتیہ. خفیف تو تاتیہ ہوگا نا، اور اخف کیا ہوگا؟ جی اس کا اخف ہوگا مجزوم تاتی، یا اڑ جائے گا. یہ دیکھیں، یہ تاتی ہو گیا. اب اس کا علامت مضارع اڑانا ہے، تو کیا ہو گیا؟ اب یہ ساکن الاول ہو گیا. ساکن الاول ہے تو پڑھنا مشکل ہے. اب اس کے لیے کیا ہے؟ ہم نے حمزۃ الوصل لگانا ہے. اگلا سٹیپ کیا ہے؟ حمزۃ الوصل لگائیں. اب حمزۃ الوصل کی آپ نے حرکت دینی ہے، کون سی آئے گی؟ کیوں؟ آگے کیا کہتا ہے؟ قاعدہ کیا ہے؟ عین کلمے کے اوپر اگر پیش ہو تو علامت، یہ جو حمزۃ الوصل ہے وہ پیش والا ہوتا ہے، ادروائز زیر والا ہوتا ہے. حمزۃ الوصل کبھی زبر والا نہیں ہوتا، وہ صرف باب افعال کا جو فعل امر ہوتا ہے وہ زبر والا ہوتا ہے حمزہ. تو یہ کیا ہو گیا؟ ایتی. ایتی بقرآن غیر ھذا ہے نا، او بدل ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش نے تقاضا کیا تھا نا، ایتی بقرآن غیر ھذا، تو وہ دیکھیے ایتی. یہاں کیا ہوا؟ یہ فا لگ گیا تھا تو وہ لکھا رہ گیا. فاتح بقرآن غیظہ، فاتح بہا، تو پھر اس کو لے آؤ. یہاں وہ حمزہ بھی لکھا نہیں گیا. یہ قرآن مجید کی قرات ہے. ہاں دیکھیں، حمزہ لکھا بھی نہیں گیا. وہ حمزہ جو ہے وہ تو مادے کا ہے، تو فاتح بہا، تو اس کو لے آؤ. یہ ہا کی ضمیر کے اندر جا رہی ہے. حافظ صاحب، آیتن، آیتن واحد مؤنث ہے نا، تو اس کی طرف واحد مؤنث کی ضمیر جا رہی ہے. تو فاتی بہا، تو اس کو لے آؤ. ان کنتا من الصادقین، اگر تو واقعی سچوں میں سے ہے. ہاں جی احد، گو ہیڈ. یہاں کیا کچھ بتانے والی باتیں ہیں؟ ٹھیک. اور اگر یہاں پر من نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہی بات کہنی ہوتی بغیر من کے، تو کیسے کہتے؟ نہیں. کیوں آنا ہے؟ یہی کیا مجبوری ہے اس میں؟ ایک ہے نا، تو جمع لانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو من کی وجہ سے ضرورت پڑ گئی نا. سچوں میں سے ہے، مفہوم کیا ہے؟ اف یو آر ٹرو. کریں ان بولے پورا، ان کنتو، ان کنتا صادقون. کیوں صادقو؟ کیوں؟ ہاں جی مسز اعجاز. کانا کی، کانا جو ہے یہ تو اسم کو کچھ کہتا ہی نہیں. مشبہ بھی کب ہے؟
یہ تو حروف ناقصہ میں سے ہے. ہاں جی عبدالرؤف. ہاں جی صاحب خیریت. ان کنت صادقا، اس کا اسم تو اس کے اندر ہی ہے انتا. کنتا کے اندر اسم ہے کہ نہیں انتا؟ اور ان کنتا صادقا، کانا کی خبر جو ہے وہ نصب میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہی مفہوم کیسے ادا ہو سکتا تھا؟ قرآن مجید میں تو ایسے ہے، ایسے ہی ہے، لیکن یہی بات یعنی قریب قریب کہہ لیں یوں بھی اضافہ ہوتی ہے عربی کے اعتبار سے، قرآن مجید کے اعتبار سے نہیں. اب دیکھیں نا کنتا کے اندر اسم تو چھپا ہوا نا اس کا انتا. کامران سمجھ نہیں آئی، ایویں سر ماری جا رہے تھے. مجھے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ایسے ہی سارے ہل رہا ہے کہ میں نے سمجھ میں آئی. بس آئی. ان کنتا صادقا یا ان کنتا من الصادقین. فالقى عصاه. ہاں جی القا کیا چیز ہے؟ باب فعال سے ہے. ماشاءاللہ یہی بات نوٹ کرنے کی تھی. ایک ہے لقی یلقا اور ایک ہے القا یلقی، کوئی چیز ڈالنا پھینکنا. فالقى عصاه. اب عصا جو ہے چونکہ اس کے آخر میں الف ہے لہذا اس کی حرکت ظاہر نہیں ہو رہی، اعراب ظاہر نہیں ہو رہا، تو یہ مبنی کے طور پہ آئے گا. فالقى عصاه. عصاه کیا ہے؟ اٹ سیلف رقم اضافی ہے. عصاه اس کی لاٹھی یعنی اپنی لاٹھی. تو فالقى عصاه تو پھینک دی موسیٰ نے علیہ السلام اپنی لاٹھی. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. تو وہ یوں جب کہنا ہو نا وہ اسی وقت تو یوں کہتے ہیں فَإِذَا هِيَ، فَإِذَا ہوا تو فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. عصا جو ہے، اب یہاں سے کچھ پتا چلا آپ کو عصا کے بارے میں کہ عصا کیا چیز ہے؟ عصا کی نمبر جینڈر پتا چلا آپ کو؟ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. لاٹھی اردو میں بھی مؤنث ہے. چھوٹا کہیں گے تو مذکر ہو جائے گا، چھڑی کہیں گے، سوٹی کہیں گے تب بھی مؤنث ہے. لیکن عصا پتہ چل گیا یہاں سے کہ عربی میں مؤنث ہے. تو وہ وہاں بھی دیکھیں سورۃ طٰہٰ میں ما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. آ رہی ہے واحد مؤنث کی ضمیر. تو فالقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، تو فوراً وہ ہو گیا ایک واضح اژدہا. ثعبان اژدہا مبین واضح. ہاں جی، کسی کو پوچھنے کی چیز انالیسس کر لیں. ہیا ثعبان مبین، اس کو کھولے گا کوئی؟ کون کھولے گا؟ بالکل ٹھیک ماشاءاللہ. ہیا مبتدا اور ثعبان مبین کیا ہے؟ مرکب توصیفی. بالکل ٹھیک. حافظ صاحب بھی جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ. ثعبان مبین یہ دونوں نکرہ ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں اور دونوں حالت رفع میں، تو پکا مرکب توصیفی ہو گیا. تو فإذا هي ثعبان مبین، تو یہ مرکب توصیفی ہو کے خبر ہو گیا اور ہیا مبتدا ہو گیا. ایکسلنٹ. وَنَزَعَ يَدَهُ،
نزع ینزع کے معنی کھینچنا، یہی باب مفعلہ میں بن جائے گا، باب تفاعل میں تو تنازع ہو جائے گا، کھینچ تان، یعنی وہ بھی کھینچ رہا ہے وہ بھی کھینچ رہا ہے، تو مشارکت دو فاعلوں کے درمیان یا فاعل و مفعول کے درمیان۔ نزع ینزع نہیں، ضرب سے ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ ثلاثی مجرد میں آپ کا یہ پہچان لینا جو ہے یہ بہت ہے کہ آپ نے ثلاثی مجرد پہچان لیا، اس لیے کہ ثلاثی مجرد میں سے کون سا باب ہے اس کے لیے آپ کو ڈکشنری کی ضرورت پڑ سکتی ہے، وہ اگر آپ ڈکشنری دیکھیں تو نو ہارم مل بھی جائے گا آپ کو، لیکن اگر آپ نے یہی نہیں پہچانا کہ باب کون سا ہے، ثلاثی مجرد ہے کہ مزید فی ہے، پھر آپ جو ہیں وہ گم ہو جائیں گے بالکل۔ ہاں جی، باب ضربہ ہی ہے، میرا خیال درست ہے۔ نزع ینزع نزعا، فانظر کیف کان، سوری، ونزعنا ما فی صدورہم من غل، سورۃ اعراف ہی میں آگے جا کے ہے، آیت بلکہ پیچھے گزر گیا ہے، آیت نمبر 43 میں، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، یعنی اصل میں کیا ہے، قرآن مجید کی کوئی آیت ہوتی ہے نا ذہن میں تو خود بخود جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 8ویں جماعت میں ماضی سے مضارع سے ماضی کے سوال ہوتا تھا ایک ضرور، اور اکثر میرا ٹھیک ہوتا تھا، کسی قاعدے کی بنیاد پر نہیں ہوتا تھا، وہ کیا ہے، وہ کامن سینس کی قرآن مجید کی کوئی آیت ذہن میں ہوتی ہے تو خود بخود ہی وہ ٹھیک بنتا ہے، یعنی کوئی مجھے یاد نہیں کیے ہوئے تھے میں نے کہ یہ کون سے بابوں کو تو خیر پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ باب بھی کوئی ہوتے ہیں، لیکن ماضی مضارع میرے ٹھیک ہوتے تھے۔ وہ کیسے ٹھیک ہوتے تھے، یعنی وہ قرآن مجید کی تلاوت کا ایک تھوڑا سا محاورہ جو ہوتا ہے اس کی بنیاد پر یہ خود بخود جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو نزع ینزع یاد رکھیں، دونوں آیتیں بھی ذہن میں رکھیں، آپ کو تو خاص طور پر حافظوں کو تو آسانی ہوگی، آپ کو دونوں آیتیں پہلے سے یاد ہیں، ان کو فٹ کر لیں ذہن میں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، پتہ چل گیا تو یہ نزع ہے، اور تنزع الملک ممن تشاء یہ بھی پتہ چل گیا کہ مضارع جو ہے وہ یہ ہے، تو آپ پھر طے خود کر لیں گے یہ باب ضرب ہے۔ ضرب یضرب ہے نا، مضارع زیر والا ہے نا، نزع ینزع ضرب یضرب، سمجھ اب بھی نہیں آئی آپ کو؟ یعنی ماضی زبر والے تو کون کون سے باب ہیں ان میں، یعنی فتح بھی، ضربہ بھی، نصر بھی، باقی کروما میں درمیان والے حرف کی پیش ہوتی ہے، اور حسبہ میں زیر ہوتی ہے، اور سمیہ میں بھی زیر ہوتی ہے۔ تو ماضی جو ہے وہ تو زبر والا ہے، لیکن کمبینیشن سے پتہ چلتا ہے نا باب کا، دونوں زبریں ہوں ماضی مضارع میں تو فتح یافتہ ہو۔ جی نہیں، ینزع ہے، قرآن مجید کی آیت جو آ گئی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، مشہور آیت ہے، اس سے پتہ چل گیا کہ یہ ینزع ہے، تنزع ینزع۔ اچھا جی آگے ہے کیا، وَنَزَعَ يَدَهُ، یدہ مرکب اضافی ہے، نزع یدہ فاذا ہی، تو وہ ہو گیا فوراً بیضاء، ہاں جی بیضاء کیا ہے، کس کا مؤنث ہے، ابیض کا مؤنث ہے، الوان اب یدو،
مؤنث بیضاء. بیضاء کس کو کہتے ہیں؟ انڈے کو بھی کہتے ہیں, سفید رنگ کا ہوتا ہے نا. تو بیضاء, اور دونوں کی جمع کیا ہے؟ مذکر کی بھی مؤنث کی بھی. بیدن. چٹے. حمزہ, یہ میں نے کہا ہے کہ سفید, تو چٹے میں نے کیوں کہا ہے؟ ایک اور وجہ ہے, اگر میں سفید ہی کہوں تو وہ سر یہ وائٹ کلر آ جائے گا, یہ چٹے کا مطلب ہے کہ وہ اپنا یہ انسانی جو نہیں, یہ صرف یعنی اگر میں سفید کہتا ہوں تو یہ بھی سفید, اس کی اردو بھی سفید, اس کی بھی سفید, اس کی بھی سفید. سلیکشن آف ورڈ جو ہے یہ استاد کے لیے یہ بڑی ضروری ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اس کا میں کیا ترجمہ کرتا؟ ہاں, وہ جمع میں چٹے میں فرق ہے, واحد جمع کا, سفید میں فرق نہیں ہے. ٹھیک, تو اس لیے میں نے چٹے کہا. اچھا, اگر میں سفید ہی کہتا تو مجھے کوئی اور لفظ لانا پڑتا تھا. سفید چیزیں, سفید آدمی, سفید عورتیں. اور اس میں انسان کا کوئی وکیبلری کا کمال نہیں ہوتا, یہ اللہ تعالیٰ کی دے یعنی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت دل میں ڈال دے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشراح ہوتا ہے نا تو وکیبلری ایسے آتی ہے جیسے بارش ہو رہی ہوتی ہے, اور جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بریک لگا دیتا ہے تو یہ الفاظ زبان پر آتے ہی نہیں. ہاں جی, فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ, تو وہ یکا یک ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بیضاء. اب یہ تو کیوں نہیں کہا؟ اگلا سوال ہے کہ اب یہ تو کیوں نہیں کہا؟ ہیا کیوں کہا, ہوا کیوں نہیں کہا؟ جسم کے جوڑے جوڑے اعضاء جو ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں. آگے جات فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ. تو فرعون کی قوم میں سے سرداران قوم کہنے لگے. ہاں جی, اس میں کوئی پوچھنے والی بات؟ ملو کون ہوتا ہے؟ وہ کون ہوتا ہے؟ یہ جمع ہے کہ واحد ہے؟ جمع ہے. سرداران, تو پھر قالا کیوں آیا؟ واحد آتا ہے. ماشاءاللہ, جب بھی تھرڈ پرسن میں ناؤن مینشنڈ ہو تو فعل ہمیشہ واحد ہوتا ہے. ٹھیک, جینڈر میں اکارڈنگ ٹو ناؤن ہوتا ہے, لیکن نمبر میں وہ ہمیشہ واحد آتا ہے. اگر والملأ ہوتا تو پھر کیا آتا ہے؟ کالا بعد میں کہنا ہوتا تو ایز فار دا قالو آتا. مثال آپ کو میں نے ایک دی ہوئی ہے بڑی زبردست. کیا ہے بلا؟ یہ فرق بتانے کے لیے کہ اگر ناؤن فعل سے پہلے آئے تو فعل نمبر میں اکارڈنگ ٹو دا قال الذین کفروا. آگے جا یہ دیکھیے, یہ واحد ہے اور یہ جمع ہے, اور یہ دونوں کس کے بارے میں ہیں؟ انہی کے بارے میں نہیں. اللہ زینہ جمع ہے نا. اب اللہ زینہ پہلے جو ورب آ رہا ہے وہ واحد ہے, اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ جمع ہے. جی ماشاءاللہ. قال الملأ من قوم فرعون,
ہاں جی، قوم فرعون کیا چیز ہے؟ اس میں کون سی شرط ہے مرکب اضافی کی پوری ہو رہی ہے؟ نہیں تو فرعون کی اس کے حالت اعراب کیا ہے فرعون کی؟ جی غوری صاحب، فرعون مضاف الیہ کو تو حالت جر میں ہونا چاہیے. نہیں غوری صاحب سے پوچھ رہا ہوں. نہیں دوبارہ کہیں نا، کیا سنا ہے آپ نے؟ ایمان بالغیب ہی ہے یہ غیر منصرف ہے تو اس کی جی قال قوم فرعون، یہ قوم کی جو زیر ہے یہ کیوں ہے؟ من کی وجہ سے. تو قال الملؤ من قوم فرعون، قوم فرعون کے سردار کہنے لگے، یعنی اردو محاورے میں کے آئے گا لیکن یہاں کیا ہے؟ میں سے آئے گا، من آئے گا عربی میں. قال الملؤ من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم. ان ھذا ہاں جی میں نے اس کو دیکھا ہے. کیوں دیکھا بھلا؟ میں نے ساحر لکھنے سے پہلے دیکھا ہے قرآن مجید میں سے. کیوں دیکھا ہے؟ ماشاء اللہ. کہ یہاں قرآن مجید میں ساحر الف کے ساتھ ہے یا کھڑے زبر کے ساتھ؟ عربی میں دونوں لکھے جا سکتے ہیں، یعنی ساحر یوں بھی لکھا جا سکتا ہے عربی میں اور یوں بھی لکھا جا سکتا ہے. لیکن قرآن مجید میں جس جگہ یوں لکھا ہوا ہے وہ وہی ہے، اور جس جگہ یوں لکھا ہے یہاں پر یوں لکھا ہوا ہے. تو میں نے لکھنے سے پہلے وہ الف لکھنے لگا تھا، میں یہ دیکھیں نا، یہ دیکھیں یہاں پر الف لکھنے لگا تھا، مجھے شک پڑا کہ یہ کھڑا زبر نہ ہو. میں نے دیکھ کے پھر اس کو لکھا ہے. کھڑا زبر اور کھڑی زبر بھی بولتے ہیں. جی کھڑا زبر اور کھڑی زبر، ہاں جی دونوں طرح بولا جاتا ہے. آپ بھی کہتے ہیں کھڑا زبر، ویسے ساری کھڑی زبر ہی بولتے ہیں. ہاں جی اگر درمیان والے حرف پہ عین کلمے پہ زبر ہو اور یہ کمبینیشن ہو علامت مضارع پیش والی اور درمیانی حرف زبر والا تو پھر وہ مجہول ہے. اگر تفعیل ہوگا تو درمیانی حرف پہ شد ہوگی. اگر مفعلہ ہوگا تو پہلے اور دوسرے حرف کے درمیان حروف مادہ کے درمیان الف ہوگی. اور یہ تینوں نہ ہو تو پھر افعال. یہ تو اس نے میرے سوچنا نہیں پڑتا، میرے کہانی بتا دیتا ہے کہ گڑبڑ ہو گئی. ہاں جی یرید ان یخرجکم، یہ چاہتا ہے کہ نکال دے تمہیں من ارضکم، تمہاری سرزمین سے. من ارضکم، ارضکم کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے. فماذا تأمرون، فماذا تأمرون، فماذا تأمرون. جی استفہامیہ ہے یہاں پہ، استفہامیہ ہے، سوالیہ ہے. ہمارا یا مرو، ہاں جی یہ تو ثلاثی ہے، ثلاثی مجرد ہے تو نارمل مضارع ہے. تأمرونا لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ باب محمد ترجمہ کیا ہوگا؟ کانٹیکسٹ میں جائے نا، بادشاہ وزیروں سے کہہ رہا ہے تو وہ غلط تو نہیں کہے گا.
تم کیا رائے ہے؟ کیا کہتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ ٹھیک ہے نا؟ پھر کیا کہتے ہو تم؟ What should I do؟ لیکن بس ایک انداز ہے کہ غالب و مرکز سمانے بھی یہی لفظ یہی کہے انہوں نے. ہمارا تامرونی، انہوں نے آخر میں مجھے کہا ہے تم مجھے کیا ایڈوائز کرتے ہو. یہاں ایڈوائز کرنے کے معنی میں پھر تسی کی کرتے ہو؟ ہاں ہمارا تامرین تامرونا. قالوا ارجه واخاه، ارجه مطلب جو اس میں ہاں ہے یہ مقبولیت ہے، اس کو ارجی علیحدہ لفظ ہے اور ہاں علیحدہ ہے. اور جو یوزی ہو گیا آپ کو ساتھ کرو. مقبولیت ہاں جی. اصل میں اس کا جو مادہ ہے وہ ہے را جیم واو. ارجا یرجی. ٹھیک ہے جی. رجا یرجو رجون، کسی سے امید باندھنا. رجا امید. جس چیز کی امید کی جائے وہ بنفس سے ہی آتا ہے، جس سے امید کی جائے اس پر من کا صلہ آتا ہے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. کہاں آیا یہ؟ سورۃ توبہ نہیں سورۃ نساء میں. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ، تم اللہ سے امید رکھتے ہو، مَا لَا يَرْجُونَ، جو امید یہ نہیں رکھتے. اس کے بعد ہے جی ارجو. اس سے فعل امر بنے گا ارجو. یا قوم اعبدوا اللہ ورجو الیوم الاخرہ. سورۃ العنکبوت میں ہے. اس کو کہتا ہے مرجون، جس سے امید رکھی جائے، اس کا اسم مفعول. یا صالح قد کنت فینا مرجون، ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں تھیں، تم تو ہماری امیدوں کا تارا تھے. کنت فینا مرجون قبل ھذا، ارلیئر آن، اس سے پہلے. اس کے بعد ہے جی رجا یا ارجاؤن، کسی چیز کا کنارہ. والملک علی ارجائها، اور فرشتے آسمان کے کناروں پر ہوں گے. سورۃ الحاقہ. اب آیا باب افعال. ارجوا یرجو ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے جی. لیکن ہے کیا بہم پرنسپل کے بعد؟ ارجا یرجی ارجاءن. ترجی من تشاء منہن. سورۃ الاحزاب میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہیں اختیار کریں اور جس کو چاہیں دور رکھیں. جی کہاں آیا بلا؟ وہی وہ دوسرا جب میں نے بتا دیا کہ جس کو آپ علیحدہ رکھ لیں. یعنی ترجی تو ہو گیا نا پیچھے کرنے کے معنوں میں، دور کرنے کے معنوں میں، اور اس سے آگے آئے گا جس کو چاہیں آپ قریب لے آئیں. اس کے بعد ہے جی ارجی، یہ اس کا باب افعال سے بن گیا فعل امر. اب اس سے ہے ارجی و اخاہ. ہاں جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مفعولی ہے. تو باب افعال کیا بن گیا؟ ارجا یرجی ارجان. اصل میں کیا تھا؟ ہونا چاہیے تھا ارجوا یرجو. اچھا اب یرجو سے حاضر کا صیغہ کیا بننا چاہیے تھا؟ ترجیو. اور اس کا اخف کیا بننا تھا؟ ترجی. اور جب علامت مضارع آنی تھی تو کیا ہونا تھا؟
باب افعال میں تو حمزہ وصل نہیں لگنا، وہاں پہ کیا آنا ہے؟ حمزہ زبر والا آیا نا تو ارجی ہو گیا سیدھا سیدھا. تو ارجی آپ اس کو مؤخر کریں، واخاؤ اور اس کے بھائی کو بھی. یہ اصل میں کیا چیز ہے؟ یہ وہ جو سول سروس کی ٹریننگ ہے نا، وہ بتایا تھا نا کہ جو کام نہ کرنا ہو اس پہ کمیٹی بنا دو. سنایا تھا کہ لطیفہ آپ کو؟ ایک نوجوان ہوتا تھا یہاں پر، جب میں نئی نئی پریکٹس شروع کی ڈی گراؤنڈ میں، تو وہ MBBS میں پڑھتا تھا. تو پنگا والی گراؤنڈ میں قریب اس سے قریب اس کا گھر تھا. تو وہ شام کو کئی دفعہ کلینک میں میرے پاس یہ 2-3 نوجوان آ جایا کرتے تھے. تو کچھ سالوں کے بعد ڈینٹل کالج میں مجھے ملاقات ہوئی، وہ کہیں ڈینٹل ہاسپٹل میں آیا ہوا تھا. میں نے اسے پوچھا کہ ہاں بھائی حوجہ پوری ہوگی تمہاری، کہاں ہو آج کل؟ کہنا سمجھ سا میں تھا CSS سے سلیکٹ ہو گیا تھا DMG گروپ دے وچ، تے میں تو MBBS رستے چڑھتی تھی. میں ہوں آج کل سول سروس اکیڈمی میں ٹریننگ لے رہا ہوں 2 سال کی. میں ویسے ہی کہا، میں کہ 2 سال کی ٹریننگ میں کیا کیا آپ کو پڑھاتے ہیں؟ سمجھ سا بہت کچھ دس دن. کل ہی انہوں نے دسیا سانو کہ جڑا کام نہ کرنا ہوئے کمیٹی بنا دیا کرو. یعنی ٹائم بائی کرنا، یہ جو عرض یہ ہے نا، یہ امید سے ہے نا پرے کر دینا، لنگر آن. یہ جو ہوتا ہے نا کہ آرزو کی انگلش کیا بولا؟ لانگنگ. تو یعنی آرزو لمبی ہوتی ہے نا، تو اس کو لمبا کر دو. یعنی اس سے ٹائم لے لے، ارجی اس کو بھی ذرا پرے کر دو، ٹال دو. واخاؤ اور اس کے بھائی کو بھی. اچھا اخاؤ کو ذرا کون ڈسکرائب کرے گا ذرا؟ ماشاء اللہ، گڈ، آپ پہنچ گئی ہیں. اچھا جی، پہلے تو اسے کریں مضاف این مضاف الیہ. اب ان تینوں کے چاروں کیریکٹرز بتائیں. اخا کے چاروں کیریکٹرز کیا ہیں؟ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ کیوں؟ معرفہ کی طرف مضاف. ایکسلنٹ. یہ ضمیر ہے نا، تو اس کی طرف مضاف معرفہ ہو گیا، تو یہ ڈیفینیٹ ہے. واحد ہے، واحد ہے. اس کے لیے ہم نے کیا رکھا تھا؟ واو رکھا تھا. ہاں جی. مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر ہے. اور اس کی اعراب کیا ہے اس کا؟ جی جی پھر کیا اعراب ہوا؟ اعراب کون سا ہوا؟ رفع، نصب یا جر؟ نصب ہے. ہاں جی. ہو کی طرف آئیں. معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ کیوں ہے معرفہ؟ اشارہ تو ہے ہی نہیں. ضمیر ہے، ضمیر معرفہ ہوتی ہے. ضمائر تمام معرفہ ہیں. ٹھیک ہے جی. اور واحد ہے، مذکر ہے، اور اس کا اعراب کیا ہے؟ جو 7 کیٹیگری معرفہ کی ان میں ضمائر ہیں بس. ہاں جی. حالت اعراب مجرور ہے. آپ دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں، منہ موڑ کے فاصلہ کر لیں آپ. نصب ہے کہ جر ہے؟ مضاف الیہ ہے تو حالت جر میں ہے. ارجی واخاہو، لنگر آن کرو اس کو اور اس کے بھائی کو. وارسل فی المدائن حاشرین.
وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ. ہاں جی، فارف وَأَرْسِلْ. جی کون بسم اللہ کرے گا؟ جی ارسلہ یرسلو باب فعال سے، اور اس کا فعل امر ہے ارسل، اور بھیج دیجئے، بھیج دیے. لفظی واحد کے صیغہ بتانے کے لیے بھیج دو، لیکن بادشاہ سے بات ہو رہی ہے نا، تو ذرا پلیز سینڈ کر دیں. پلیز سینڈ فی المدائن. مدائن کیا ہے؟ مدینے کی جمع مدائن، شہروں میں. کیا بھیج دو؟ حاشرین. حشر کے معنی جمع کرنا، حاشر جمع کرنے والا، تو حاشرین جمع کرنے والے. اب جملہ بنائیں، کیا ہے؟ فعل. اس کا فاعل کون ہے؟ وہی بادشاہ ہی تھا نا، فرعون. تو فعل امر میں حاضر ہوتا ہے نا مخاطب. تو ارسل تو فرعون ہو گیا فاعل اس کا یو، یعنی فرعون نہ کہیں، یو کہیں. ٹھیک. اور آگے چلائیں پھر. مفعول کون ہے؟ حاشرین. اعراب کیا ہے اس کا؟ نصب ہے. کیا نشانی ہے؟ اینا کی آواز آ رہی ہے، تو یہ یا نصب کا اعراب ہے یا جر کا. تو ہم سیاق و سباق سے طے کریں گے. تو یہاں سیاق و سباق کیا بنتا ہے؟ اس فعل کا یہ مفعول ہے. تو آپ بھیج دیجئے، ہر کارے بلانے والے، اکٹھے کرنے والے. کہاں بھیج دیجئے؟ فی المدائن، شہروں میں. اب دیکھیں نا، ہم آج ماشاءاللہ کافی آپ کا چل پڑی یہ گاڑی. پچھلے ویکس میں چلی نہیں تھی گاڑی. آج الحمدللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ آپ جو ہیں وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. یا تو کا بکل ساحر علیم. یا تو کا جی چلائے نا، عطا یاتی سے پھر آگے کیا ہوا؟ رب بنائے نا، عطا یاتی سے گردان کریں. نو سوچیں. یا تو کا، یا تو نہ ہونا چاہیے. نون کیوں اڑی؟ یا کہیں کہ ماضی کا صیغہ ہے. یہ کوئی کا کو وجہ ہے اڑانے والی؟ یا تو کا نہیں، یہ کون سی وجہ ہے؟ وہ تو اسم کی اڑے کرتی ہے مضاف مضاف الیہ میں. یہ تو یا تو فعل ہے. یا تو کا بکلی ساحر، ایسے لکھا ہوا ہے ساحر یا دوسری طرح لکھا ہوا ہے؟ نہیں، دوسری طرح ہے. ساحر علیم. ہاں جلدی سے بتائیں، ٹائم تو ہو گیا کلاس ختم. پہلے یہ فیصلہ کریں نا کہ اس کو مضارع کو ہوا کیا ہے.
ماشاء اللہ ایکسلنٹ. وہ جو 5 کازز ہیں مدار اخف کی، ان میں سے ایک کیا ہے؟ ان شرطیہ. اور ان شرطیہ میں کیا ہے کہ شرطیہ جملے کی جو شرط والا حصہ ہے اس کا مضارع بھی مجزوم یا اخف ہوگا اور جواب شرط کا بھی اخف ہوگا. مثال کیا دی ہوئی ہے آپ کو؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم. تنصرون تنصرو ہو گیا نا. ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے. یہاں کیا ہے؟ آپ بلانے والے، جمع کرنے والے شہروں میں بھیج دیجئے یا تو کا کہ وہ لے آئیں. ٹھیک ہے نا. لیکن تاکہ والا کاری والا نہیں ہے، یہ جوابی شرط والا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسری پاسبلٹی کیا ہے؟ آپ اس کو لام کئے محذوف مان لیں کہ یہاں پر یہ مضارع خفیف ہے، لیکن اس کے لیے کوئی لامی لگا ہو، کہیں نہ لگا ہو تو لام ہی لگا ہوا، لام ہی نہیں لگا ہوا. تو جو بہتر پاسبلٹی وہ ہے اس کو آپ جواب شرط مانیں. یا تو کا لے آئیں، وہ آپ کے پاس بِكُلِّ ساحر علیم، ہر ماہر جادوگر. علیم جاننے والا یعنی فن کا جاننے والا، کیپیبل، ماہر. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فنزل من حمیم وتصلیة جحیم ان هذا لهو حق اليقین فسبح باسم ربک العظیم.